یہ ٹروزر، یہ چڈے، یہ کچھے حرام ہے، اللہ کی قسم حرام ہے۔ چل تیری بہن کے سامنے معاف کریے میرے بھائی، مجھے معاف کریو، میں پھر معاف۔ اگر کوئی تمہاری بہن کے سامنے اتنا سا نکر پہن کے کھڑا ہو جائے، تمہاری غیرت کہاں جائے گی؟ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاؤ گے۔ کوئی تمہاری بہن کے سامنے گھٹنوں سے اوپر کچھا پہن کے آئے، ننگا ہو کے آئے، او میرے لاڈلو، عورت کے سر سے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سارا سطر ہے، پردہ ہے، کھلا نہیں رکھ سکتی، لیکن مرد کا گھٹنوں کے نیچے سے لے کر پنڈلیوں کے اوپر، گھٹنوں کے نیچے سے لے کر ناف کے یہ سنڈی کے اوپر تک یہ سطر میرے عزیزو فرض ہے چھپانا۔ ننگا تھوڑا سا کرو گے، ناف دکھاؤ گے، گوڈے دکھاؤ گے، غیروں کے لیے حرام ہے، اپنوں کے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے میرے عزیزو۔ گرمی کیا کہتی ہے؟ ننگے ہو جاؤ۔ گرمی کیا کہتی ہے؟ ننگے ہو جاؤ۔ پھر بازار میں کیوں ننگے نہیں ہوتے؟ دکانوں پہ ننگے کیوں نہیں ہوتے؟ شادی بیاہ میں ننگے کیوں ہوتے ہو؟ چار بہنوں کا اکلوتا بھائی 4 غیرت مند بہنوں کے سامنے ننگا ہو کے پڑا ہے، ٹانگیں پسار کے پڑا ہوا ہے، کچھا پہن کے قمیض اتار کے پڑا ہوا ہے۔ اگر تیری نگاہ حیا والے حصے پہ جاتی ہے تو بہن بھی تو اسی آٹے کی روٹی کھاتی ہے، بہن بھی تو اسی مٹی سے بنی ہے۔ خدا را اور رات کو سونے والوں کم از کم بنیان پہن کے سویا کرو، اور اتنا کھلا لباس پہنا کرو، مرد بھی عورتیں بھی، کہ تمہارے حیا والے حصے پر تمہارے بہن بھائیوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سیرت ہے۔ اگر میرے عزیزوں گنجائش ہوتی تو اللہ کا پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے دروازے کا، اپنے گھر کی دیوار کا اپنے ہاتھوں سے رات کے وقت سوراخ بندنا فرماتے۔ حجرے مبارک میں آنے لگے مسجد سے تو اما عائشہ کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کی آواز حجرے سے باہر آ رہی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا پردہ ڈلا ہوا، دروازے کے کواڑ بند ہے۔ پاک پیغمبر نے دیوار پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ حیا والے نبی نے حیا دکھائی، یوں کر کے دیوار پہ ہاتھ پھیرا، دیوار میں ایک سوراخ نظر آیا۔ آپ نے کان لگایا، اس دیوار کے سوراخ میں سے مائی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ اندر نہ گئے، جا کے اما عائشہ کو روکا نہیں، آپ نے گلی میں سے مٹی کا ڈلا تلاش کیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے پیسا، پانی منگوا کر گارا بنایا، پھر اس سوراخ کو بند کر کے لپائی کر دی، پھر اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا عائشہ بے شک تو مومنوں کی ماں ہے، لیکن محمد کا غیرت والا دین تیرے بیٹوں کے کان میں تیرے قرآن کی تلاوت کی آواز دے جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ مولوی صاحب ہم نے پہلے دن روکا تھا کہ بچیوں کا میلاد منع ہے، نہ کراؤ، تم نے ہمارے پہ کفر کے فتوے لگائے۔ اب کیا بچیوں کے پینا فلیکس بازاروں میں نہیں چھپ رہے؟ کیا بچیوں کے پینا فلیکس میرے عزیزوں موبائل پہ نہیں آ رہے؟ سارے ماشاءاللہ بایزید کی اولاد ہیں، سارے بایزید کی اولاد ہیں، پتہ نہیں کیمرے کی آنکھ سے کس نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، میں تمہارے پیروں کے جوتوں کو اپنی پگڑی کے پلوں سے صاف کروں، مجھے فتویٰ نہ دینا۔ یہ میلاد نہیں، یہ میلاد کے نام پر فساد ہے۔ میرے عزیزو ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے، آج بچوں کو تم نے میلاد میں اتنی کھلی چھوٹ دی، وہ کل ممبروں پر آ کر قبضہ نہ کر لے۔ خدا را ان کو تم اولاد سنبھالو۔ میلاد کے لیے اللہ نے محمد کے غلاموں کو پیدا کر رکھا ہے۔ مول صاحب غلط ہے؟ اتنی بے حیائی؟ جس عورت کی بیٹی کی شادی پر 20 لاکھ روپے کا جہیز دیا جائے، وہ دلہن اتنی خوبصورت تیار نہیں ہوتی جتنی میلاد والی۔ ہم کوئی اندھے؟ ہم بھی تو موبائل چلاتے ہیں، کتنی مرتبہ استغفار پڑھیں، کیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں تم فون اٹھاتے نہیں، فون ہاتھ میں رکھے، خدا کی قسم عذاب الہی زمین پر آتا نظر آتا ہے۔